بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بہت محترم دوستوں، پیارے بچوں، میرے بھائی اور بہنوں، عظیمی آسمانوں کے درخشاں ستاروں، میری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، عظیمی بہنوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بندہ پر تقصیر خیریت سے ہوں۔ آپ سب بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور شب و روز جب بھی مجھے اپنے بچے یاد آتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اظہار تمنا کرتا ہوں اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اپنے لیے، عظیمی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے شفاعت کا خواستگار ہوتا رہتا ہوں۔ آپ سب جہاں جہاں جس جگہ بھی میرا یہ تکلم، جس کو آپ خطاب بھی کہہ سکتے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں بہت دعا کے ساتھ میں عاجز بندہ فقیر خواجہ شمس الدین عظیمی سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو قندر بابا اولیاء کی تعلیمات کے حوالے سے جو کچھ اس عاجز
بندے زبان سے الفاظ ہوا کے دوش پر پرواز کرتے ہوئے آپ کی سماعت کے پردوں سے ٹکرائے، ان سب کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی کے لیے، سلسلہ عظیمیہ کے تمام نگراں و رقبہ حال کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری سے یہ فقیر بندہ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی آبیاری میں دوش بدوش محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، جذبہ خدمت کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ اس مشن کی تبلیغ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں۔ آپ سب حضرات مجھ فقیر کے لیے قابل صد احترام ہیں، اور میں عاجز بندہ یہ تمنا رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کی آبیاری میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو روحانی باغ لگایا ہے اس کی آبیاری میں ہم ثابت قدم رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہاں جو کچھ روحانی علوم کی تشریح ہوتی ہے اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کی ترویج میں آپ نے، میں نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے ہمدردوں نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کا معائنہ کیا جائے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس طرف بھرپور توجہ دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ چونکہ آپ میرے ہاتھ پیر ہیں، میں ایک مشین ہوں، سلسلے کا ہر فرد اس مشین کا پرزہ ہے، اس لیے ہر پرزہ اپنی ڈیوٹی پوری انجام دے گا۔ اس لیے اگر کوئی ایک پرزہ بھی
مشین کے ساتھ تعاون نہ کرے تو پوری مشین جھٹکے کھا کر بند ہو جاتی ہے. 1000 1200 1500 کل پرزوں کی مشین ہے، وہ پلیا میں، پلیا کے سوراخ میں اگر ایک پن نہ ہو مشین نہیں چلے. اتنی طاقتور بجلی ہو، کتنی پاور کا جنریٹر ہو، کتنی پاور کو نشر کرنے والا، پھینکنے والا، جھٹکے دینے والا تار ہو، مشین نہیں چلے. اب آپ اس کا تجربہ کریں کسی بڑی مشین کو دیکھ. اور مثال دیکھ لیجیے، عام گاڑیاں عام ہو گئی، 4 پہیوں پر گاڑی چلتی. پہیا جس روڈ پر لگا ہوا ہے اس کا وزن پوری گاڑی کے مقابلے میں صفر. اس تمثیل کو بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ کوئی حد درجے معمولی شے بھی قانون قدرت کے تحت اپنا ایک مقام رکھتی. اس تمہید کو بیان کرنے سے میرا منشا یہ ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کے کارکنان، سلسلہ عظیمیہ کے بڑے، سلسلہ عظیمیہ کی خواتین و حضرات اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ سارا نظام، سارے کائنات کا نظام، زمین کا نظام، چاند سورج کا نظام، ستاروں کا نظام، موت و حیات کا نظام، آراف کا نظام، برزخ کا نظام، مقداروں پر قائم. اور یہ مقداریں کیا ہیں؟ یہ مقداریں اس وقت کام کرتی ہیں جب کل پرسے ہو. اب ایک مقدار سے آدمی بنتا ہے، چیز وہی ہے، جانور بن جاتا، درخت بن جاتا، پرندے بن جاتا. ہر چیز کا جو نظام ہے وہ کسی نہ کسی مقدار کے تابع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی قدر فہدى. پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے کائنات کو تخلیق کیا. کائنات سے مراد یہ ہے کائنات میں جو کچھ ہے، فرشتے ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کی الگ الگ مخلوقیں ہیں، زمین ہے، زمین کی بے شمار مخلوقیں ہیں جن کی تعداد کسی نے آج تک ظاہر نہیں فرمائی. اور اگر کہیں ظاہر بھی ہوئی ہے تو تقریباً کہہ کے اندازے لگاتے ہیں. ان سب تخلیقات میں اگر قرآنی نقطۂ نظر سے روحانی مکتبہ فکر کے اصول کے تحت تفکر کیا جائے تو ہر چیز میں آپ کو مقداریں نظر آئیں گی.
क्वालिटी नजर आएगी, क्वांटिटी नजर आएगी। शरबत है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों हो सकते हैं। परिंदा है, परिंदा है, चरिंदा है, हशरात अर्ज हैं, पहाड़ हैं। हम समझते हैं पहाड़ जमे हुए हैं, अल्लाह ताला कहते हैं पहाड़ तो चल फिर रहे हैं। अब तो अराजियात के माहिरीन भी कहते हैं पहाड़ चलते सफर करते। अब तो ये इंकशाफ भी हो गया कि जमीन मुसलसल हरकत में है। ये गर्दिश लैलो निहार भी इस बात की खुली दलील है कि निज़ाम कुदरत में मिक़दार काम करे। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, पाक और बुलंद मुर्तबा है वो ज़ात अल्लाह जिसने खल्क किया, कायनात बनाई, सबको तख्लीक किया, कद्दर मुअय्यन मिक़दारों के साथ वादा, मुअय्यन मिक़दारों के साथ उनकी तंजीम की। क्या मैं भी आदमी हूँ, आप भी आदमी, हम कितने यहाँ माशाल्लाह जो भी यहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं सब आदमी। किसी आंख से आंख मिलती है, किसी का चेहरा 100% एक दूसरे से मिलता है। मुशाबे होना अलग बात, तो इंकिशाफ ये हुआ हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया की तालीमात के मुताबिक। इंकिशाफ ये हुआ कि यहाँ सारी तख्लीक, सारा निज़ाम अर्श व कुर्सी का निज़ाम, हिजाब अज़मत का निज़ाम, हिजाब किबरिया का निज़ाम, हिजाब महमूद का निज़ाम, सिदरतुल मुंतहा का निज़ाम, बैतुल मामूर का निज़ाम, किताबुल मुबीन का निज़ाम, लौह महफूज का निज़ाम, बरज़ख का निज़ाम, हज़ीरे का निज़ाम, तान सूरज का निज़ाम, आसमानों का निज़ाम, जमीन का निज़ाम, जमीन जिन तबकात पर कायम है, परत दर परत। प्याज की मिसाल दरख्त, किसी जानकार से पूछें दरख्त का तना, दरख्त के तने में पानी का परत अलग है, तय दर तय परत अलग है, रगें अलग है, खाद अलग है, और इस परत के मजमूए का नाम था गुलाब। ले ले परत दर परत, परत दर परत, गुलाब की पत्तियों को, खूबसूरत खूबसूरत पत्तियों को परत के अलावा आप क्या नाम दे सकते? ये परत क्या है? ये परत दरअसल हर शय की मुअय्यन मिक़दारें हैं। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। वो ज़ात, वो बुलंद था जिसने तख्लीक की एक तवाज़ुन के साथ। आंखें तवाज़ुन है, नाक तवाज़ुन है, होंठ तवाज़ुन है। आपको कायनात में कोई एक शय, कोई एक सूरत ऐसी नजर नहीं आएगी जो मिक़दारों के बगैर तख्लीक हो गई हो। जो कुछ अल्लाह ताला ने का हुक्म हुआ, हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया ने
مجھ سے کہلوایا، میں تو ایک بانسری ہوں، حضور قلندر بابا اس میں پھونک مارتے ہیں، ان کی پھونک کو بانسری کی طرح الفاظ کی شکل میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق